رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم من اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنکا ونحشره یوم القیامة اعما قال رب لم حشرتنی اعما وقد كنت بصیرا قال كذلك اتتك آیاتنا فنسیتها وكذلك اليوم تنسى صدق اللہ العظیم صدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ آج کی نشست میں گناہوں کے دنیا میں ہماری زندگی پہ کیا اثرات پڑتے ہیں، اس کے متعلق ایک دو باتیں عرض کرنی ہیں۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں من اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنکا، جو میری یاد سے منہ پھیر لے ہم اس کی زندگی کو تنگ کر دیتے ہیں۔ یقین جانیے دنیا میں انسان کو جتنی چیزیں نقصان پہنچاتی ہیں ان سب سے زیادہ نقصان پہنچانے والی چیز گناہ ہے، اللہ کی نافرمانی ہے، اللہ سے دوری ہے۔ جس طرح سے ذکر کرنے والا انسان کثرت یاد کی وجہ سے اللہ کا قرب سے حاصل ہوتا ہے، اسی طرح جتنا انسان گناہ کرتا جائے گا اللہ تبارک و تعالی سے دوری ہوتی جائے گی۔ دنیا میں انسان کو خطرناک سے خطرناک بیماری بھی لگ جائے تو آخر کیا ہوگا، اس کا انتقال ہو جائے گا۔ بلکہ بہت سارے لوگ دنیا میں پریشانیوں سے تنگ آ کر کے خودکشی کر لیتے ہیں، کہتے ہیں کہ چلو زندگی کا خاتمہ کرتے ہیں، کم از کم اس سے تو جان چھوٹے گی۔ تو دنیا میں انسان کو کوئی بیماری لگتی ہے، کوئی پریشانی آ جائے، کوئی ڈپریشن کا شکار ہو جائے تو آخر وہ زندگی کا خاتمہ کر دیتا ہے، اور اس زندگی نے ختم ہونا ہے۔ دنیا میں جو بھی آیا ہے کل ابن انثی وان طالت سلامتہ یوما علی الحدباء محمول، دنیا میں کوئی بھی مرد ایسا نہیں آیا، کوئی بھی انسان ایسا نہیں آیا جو ہمیشہ دنیا کے اندر سری سلامت رہا ہو اور ہمیشہ رہا ہو۔ جو بھی آیا ہے جانے کے لیے، جو بھی آیا ہے جانے کے لیے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ایک اصول بتا دیا، فرمایا کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، دنیا میں جو بھی آئے گا اس نے فنا ہونا ہے، باقی رہنے والی ایک اللہ کی ذات ہے، اس نے کبھی ختم نہیں ہونا ہے۔ دنیا میں جب کوئی نہیں تھا تب بھی اللہ موجود تھے، جب سارے موجود ہو گئے تب بھی اللہ موجود ہے، جب کوئی نہیں رہے گا تب بھی اللہ موجود ہے۔ بلکہ کسی موقع پہ میں نے عرض کیا تھا، جس طرح ہمارے جسم کے رگوں پہ میں خون دوڑتا ہے، جسم کا کوئی حصہ ایسا نہیں ہوتا ہے جس میں خون نہ پہنچے۔ جہاں خون نہیں پہنچتا ہے تو وہاں پر وہ جسم کا حصہ ناکارہ بن جاتا ہے، مردہ ہو جاتا ہے۔ جہاں انسان کے جسم کے اندر خون حرکت کرنا چھوڑ دے تو وہاں پر انسان کے بجائے میت بن جاتا ہے۔ ساری دنیا میں بھی اللہ تبارک و تعالی نے جو سسٹم بنا دیا ہے تو پوری دنیا میں اللہ تبارک و تعالی کا نام چل رہا ہوتا ہے، اللہ کا نام چل رہا ہوتا ہے۔ پوری دنیا کی زندگی اس بات پر قائم ہے کہ اللہ کا نام ہے، اور ہم انسان بھی اسی وجہ سے جی رہے ہیں۔ تو اگر ہم چھوٹے سے پوری دنیا میں اللہ تبارک و تعالی نے سسٹم بنا دیا کہ انڈونیشیا سے لے کر کے بحر الکاہل تک، چین کے آخری حصے تک، شمال کے آخر تک، جنوب کے آخر تک، مغرب کے آخر تک اور مشرق کے آخر تک، ہر جگہ پر جہاں پر آپ جائیں گے تو وہاں پر اللہ کا نام لینے والا کوئی موجود ہے۔ ساؤتھ کے بالکل آخر میں ایک کتاب پڑھ رہا تھا، اس میں جو آخری آبادی ہے جہاں سے آگے کوئی انسانی آبادی نہیں ہے، وہاں پر بھی ایک ساتھی گئے تو وہاں پر بھی کہنے لگے کہ اس جگہ پر بھی 11 مسلمان تھے، کہہ رہے تھے ہم کوشش کر رہے ہیں کہ یہاں پر مسجد بنا لیں، اللہ کا گھر بنا۔
تو اللہ کا نام پوری دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سسٹم بنا دیا ہے، پوری دنیا میں اللہ کا نام چل رہا ہے۔ اور آپ نے دیکھا ہوگا نمازوں کے جو اوقات ہوتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوری نظام شمسی کو ایسا بنا دیا ہے کہ نظام شمسی کے تحت پوری دنیا میں نماز کے اوقات ایک نہیں، اذان کے اوقات ایک نہیں۔ ایک جگہ پر مغرب ہو رہی ہے، دوسری جگہ پہ فجر ہو رہی ہوتی ہے، ایک جگہ پہ ظہر ہو رہی ہے، دوسری جگہ پہ عصر ہو رہی ہوتی ہے۔ پوری دنیا میں اگر ریسرچ کیا جائے، تحقیق کیا جائے، تو اذان کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے سسٹم اس طرح بنایا جس طرح سے تسبیح کا دانہ۔ ایک جگہ پہ اذان ختم ہوتی ہے، دوسری جگہ پہ اذان شروع ہے، وہاں پہ ختم ہوتی ہے، تیسری جگہ اذان ہے۔ 24 گھنٹے میں یہ جو مؤذن اللہ اکبر کہہ رہا ہوتا ہے تو 24 گھنٹے کے اندر یہ ہمیشہ اللہ کا یہ نام چل رہا ہوتا ہے، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، جہاں اللہ کا نام بلند وہاں حضور کا نام بھی بلند ہو رہا ہے۔ تو پوری دنیا میں اللہ کا نام، یہ حدیث ہم نے کبھی پڑھی تھی کہ لا تقوم الساعة حتى يقال اللہ اللہ، جب تک اللہ کا نام چلتا رہے گا دنیا میں قیامت نہیں آئے گی۔ اب سمجھ میں آتا ہے کہ اللہ کا نام پوری دنیا کے لیے ایک روح ہے۔ پوری دنیا میں اذان چلتی رہے گی، اللہ کا نام چلتا رہے گا تو دنیا قائم ہے، اور جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام ختم ہو جائے گا تو جس طرح سے انسان کے جسم کے اندر سے خون چلنا بند کر دیتا ہے تو انسان کی موت واقع ہو جاتی ہے، پوری دنیا کے اندر سے اللہ کا نام ختم ہو جائے گا، بولنے والا کوئی نہیں رہے گا، دنیا کی موت واقع ہو جائے گی۔ تو جو انسان اللہ اللہ کرتا رہتا ہے، اب اللہ والے کیا بولتے ہیں بھائی، کہتے ہیں کہ تم اپنے جسم سے پریکٹس کر لو، زبان تو ایسے بولتی رہتی ہے، جسم سے پریکٹس کر لو، تم سو رہے ہو تب بھی جسم بولے اللہ، جاگ رہے ہو تب بھی بولے اللہ، کوئی انسان واش روم میں ہے جسم کر رہا ہے اللہ، کوئی انسان غفلت میں کوئی سودا کر رہا ہے تب بھی جسم کر رہا ہے اللہ۔ 24 گھنٹے میں جس طرح سے انسان کے اللہ نے نظام بنایا، دنیا کے اندر کوئی وقت ایسا نہیں گزرتا ہے جس میں اللہ کا ذکر نہ ہو، اللہ کا نام نہ ہو۔ تو انسان کی جو کا جسم ہے یہ چھوٹی دنیا، پورے دنیا کے اندر اللہ نے جتنی چیزیں رکھی ہیں، سونا ہے، تانبا ہے، لوہا ہے، مٹی ہے، اللہ نے ساری چیزیں انسان کے اندر اکٹھی کر لی ہیں۔ اس لیے انسان کے جسم کے اندر جتنی بیماریاں آتی ہیں ان جسم کی دوائیوں کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے جڑی بوٹیوں کے اندر رکھا ہے، اسی زمین کے اندر رکھا ہے۔ کوئی خرابی آتی ہے بھائی، ہمارے کپڑے کو پرانے زمانے میں کیا ہوتا ہے، کپڑا پھٹتا تھا تو اس میں پیون لگتا تھا، تو جس طرح کا کپڑا ہے اسی طرح کا کپڑے کا پیون لگاتے تھے۔ ہمارے جسم کے اندر بھی کوئی خرابی آتی ہے تو جس چیز کی کمی ہے اس خرابی کو دور کرنے کے لیے اللہ نے مٹی کے اندر جڑی بوٹی بنا رکھی ہے، اس کو لگا لے، وہ خرابی ختم ہو جائے گی، جسم کیا رفع ہو جائے گا، جسم کا پیون لگ جائے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں کہ جو میرے یاد سے اعراض کر لے گا ہم ان کی معیشت کو تنگ کر دیں گے۔ معیشت کیا ہے؟ ہم لوگ عام طور پر سمجھتے ہیں کہ بھائی جو انسان گناہ کرے گا نا اس کو روٹی نہیں ملے گی، اس کو کھانا نہیں ملے گا، اس کو پانی نہیں ملے گا، ایسی بات نہیں ہے۔ قرآن حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں اگر دنیا کی ان چیزوں کی کوئی قدر ہوتی تو کافروں کو ایک گھونٹ پانی بھی نہ ملتا۔ دنیا کے کھانے پینے یہ چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ جتنے کافر ہیں ان کو بہت زیادہ دے رہے ہوتے ہیں۔ سورہ معارج اٹھا کر کے آپ پڑھیے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر مجھے اس چیز کا خوف نہ ہوتا کہ سارے لوگ دنیا کے پیچھے پڑیں گے، کافر بن جائیں گے، تو میں ایسا کرتا دنیا کے جتنے کافر ہیں ان کی چوکھٹیں سونے کی بنا دیتا، دروازے سونے کے بناتا، چھت کے اوپر چڑھنے کے لیے سیڑھیاں اور زینے ان کے سونے کے بنا دیتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کھانے پینے کی چیزوں کے مال و دولت کے اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں کوئی قدر نہیں ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ہم ان کی معیشت کو تنگ کر دیں گے۔
قرآن کریم سورہ بروج کے آخر میں آپ دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ عیشۃ راضیہ عیشۃ راضیہ یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ عیشۃ راضیہ کس کو کہتے ہیں؟ سکون والی زندگی۔ اللہ یہاں پر بھی یہ فرما رہے ہیں کہ من اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا، جو میرے ذکر سے اعراض کرے گا، میری یاد سے اعراض کرے گا، ہم ان کی زندگی کو تنگ کر دیں گے۔ اب کوئی بندہ بولے کہ دیکھو جو اللہ اللہ کرنے والے ہوتے ہیں، کسی کے پاس سائیکل ہوتی ہے پھٹی ہوئی، کسی کے پاس پرانی سی موٹر سائیکل ہوتی ہے، کسی کے پاس وہ بھی نہیں ہوتی، بسوں پہ دھکے کھا رہا ہوتا ہے، کسی کے پاس اپنا مکان ہوتا ہے، کسی کے پاس نہیں ہوتا ہے، کسی کو کھانے کو ملتا ہے، کسی کو کھانے کو نہیں ملتا۔ اللہ کے جو مخالفین ہیں، جو اللہ کو یاد نہیں کرتے، دیکھو بڑی بڑی کروڑوں کی گاڑیوں میں گھوم رہے ہیں اور ہزاروں گز کے بنگلوں کے اندر وہ رہ رہے ہوتے ہیں، اور ان کے پاس کیا نام ہے بینک بیلنس اتنا زیادہ کہ اس کی کوئی انتہا نہیں۔ یاد رکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو فرمایا کہ ہم ان کی زندگی کو تنگ کرتے ہیں، دنیا کے اسباب یہ مراد نہیں ہے، اللہ بہت کچھ دیں گے۔ دنیا کے اندر آپ دیکھیں ایک طرف اللہ والے ہیں، ان کو کھانے کو کچھ ملے یا نہ ملے، کوئی اللہ والا دنیا میں آپ ایسا دکھائیے جو بول دے کہ بھائی پریشانی کی وجہ سے مجھے نیند نہیں آتی۔ حضرت صاحب بیٹھے ہوئے گستاخی ہوگی، ایک نکتہ عرض کر لوں۔ یہ دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک عجیب چیز اصول بنا دیا ہے، جو بھی چیز حد سے بڑھ جاتی ہے نا تو انسان کی زندگی بے چین ہوتی ہے، بے سکون ہو جاتی ہے۔ مال بڑھ جائے پھر بھی سکون غائب، اور اللہ اللہ کر کے انسان حد سے زیادہ بڑھ جائے پھر بھی سکون غائب۔ لیکن دونوں میں فرق ہے، مال جب بڑھ جاتا ہے انسان کو بے سکونی ہوتی ہے، اور وہ بے سکونی کبھی اس میں قرار نہیں ہوتا، اور وہ اللہ کو ناپسند ہے۔ لیکن اللہ اللہ کرتے ہوئے اللہ کی محبت میں جو انسان بے سکون ہو جاتا ہے تو اس کے بدلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا دیدار کا سکون اس کو نصیب فرماتا ہے۔ تو حد سے ہر چیز بڑھ جائے بے سکونی، لیکن دنیا کے حساب سے اسباب کے حساب سے ہم دیکھتے ہیں جو انسان اللہ اللہ کرے گا، جو انسان اللہ کو یاد کرے گا، اطاعت کی زندگی پہ اپنے آپ کو ڈالے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی زندگی میں ایسا سکون اور ٹھہراؤ دے دیتے ہیں کہ وہ جب چاہے سو جائے، جب چاہے وہ جاگ جائے۔ کھانے کو کچھ نہیں ملا پر اس کو پریشانی نہیں ہوگی، جب چاہے گا سو جائے گا، تہجد کے لیے اٹھ جائے گا، اللہ کے سامنے عاجزی کرے گا، فریاد کرے گا، روئے گا، سوئے گا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں جب فتوحات اسلام کی بہت زیادہ بڑھ گئی تو کسریٰ کے جب بارڈر پہ اسلامی فوجوں نے دستک دینی شروع کر دی تو وہاں پر انہوں نے میٹنگ بلائی کسریٰ نے، کہا کہ یار اسلامی یہ سیلاب کو روکنا ہوگا۔ تو وہاں کے بہت سارے جو بدماش قسم تھے لوگ کہنے لگے ہم اس کو روکتے ہیں، کہنے لگے کیسے روکیں؟ تو کہنے لگے کہ یہ سب کچھ ہو رہا ہے ان کے امیر عمر کی وجہ سے، ہم جا کر کے ان کو قتل کر دیتے ہیں تو سیلاب رک جائے گا۔ کہنے لگے اچھا ایسی بات ہے، تم لوگ کر تو نہیں سکتے ہو لیکن اپنی کوشش کر کے دیکھو۔ وہ لوگ آ گئے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ منورہ میں ہوتے تھے تو پوچھتے پاچھتے کہنے لگے یہاں کے بادشاہ کا گھر کون سا ہے؟ گھر پہنچ گئے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر ٹوٹا پھوٹا مٹی کا بنا ہوا، انہوں نے جو تخیل جما رکھا تھا کہ روم کو انہوں نے فتح کر لیا، اب کسریٰ کو فتح کرنے کے لیے فوجیں پہنچ گئی ہیں، کوئی بہت بڑا عالیشان محل ہوگا، ٹوٹا ہوا گھر۔ کہا کہ بادشاہ کہاں ہے؟ کہنے لگی یہاں تو کوئی بادشاہ نہیں ہوتا ہے۔ کس بادشاہ کی بات کر رہے ہو؟ کہنے لگے یہاں جو تم لوگوں کا بڑا ہے۔ کہنے لگے امیر المومنین عمر کی بات کر رہے ہو؟ کہنے لگے ہاں۔ کہنے لگے وہ ذرا باہر دوپہر میں باغ میں سونے کے لیے گئے۔
وہ سمجھے کوئی بہت بڑی سیکورٹی ہوتی ہوگی. وہ چلے گئے باہر باغ میں چلے گئے, وہاں پر دیکھا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھجور کے ایک درخت کے نیچے مٹی کو اپنا تکیہ بنا ہوا بچھونا بنا کر کے سو رہے. یہ لوگ جیسے قریب گئے, یہ تاریخ میں لکھا ہے, ایک شیر سامنے سے آیا اور حضرت عمر کے سامنے ایسے آ کر کے الٹی پالٹی مار کر کے بیٹھ گئے. یہ جو دو بندے گئے تھے مارنے کے لیے, یہ ڈر کے مارے درخت کے اوپر چڑھ گئے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے سکون سے اپنی نیند پوری کی. اور عربوں کے ہاں یہ تھا کہ ظہر کی نماز سے پہلے سوتے تھے اور پھر قیلولہ کے بعد جاگتے تھے, اور جاگنے کے بعد پھر وضو کر کے نماز پڑھتے تھے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے نیند پوری کر لی, اور اس کے بعد کیا نام ہے جب جاگے تو جاگنے کے بعد وہ شیر آرام سے چلا گیا. یہ دونوں بندے درخت کے اوپر تھے, کپ کپی ان پر تاری, ڈرتے ڈرتے نیچے آ گئے, ایسے کانپ رہے. حضرت عمر نے ایک نظر ان کو دیکھا, دیکھنے کے بعد کہا کہ تم لوگ کون ہو, کیا کرنے آئے؟ تو دونوں سجدے میں گر گئے ان کے سامنے, جیسے ان کا اصول تھا بادشاہ کے سامنے سجدہ کرتے تھے. حضرت عمر نے اٹھایا, کہا کہ اٹھو, یہ کیا کر رہے ہو؟ کہنے لگے کہ بھائی جس کی حفاظت جنگل کے درندے کرتے ہو نا, اس کو کوئی قوم قابو نہیں کر سکتی. مسلمان ہو گئے. تو بتانے کا مقصد کیا ہے؟ حضرت عمر اللہ والے, اللہ اللہ کرنے والے, اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی حفاظت اور سکون کے لیے جنگلی درندوں کو بھیجا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہیں حضرت سفینہ, شام کے کسی علاقے میں لکڑیاں چننے کے لیے چلے گئے, جنگل میں اپنے ساتھیوں سے بچھڑ گئے, تلاش کرتے کرتے اب بڑا جنگل, بھائی کس طرف چلے جائیں. تو اکیلا بندہ کہاں جائے؟ تو ایک موقع ایسا آیا کہ ایک شیر سے آمنا سامنا ہوا. اب ہم تو ہوتے پتہ نہیں ڈر کے ہماری کیا حالت ہو جاتی ہے. تو حضرت سفینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے, اے شیر سن, تو بھی اللہ کی مخلوق, میں بھی اللہ کا مخلوق, لیکن میں حضور کا غلام ہوں. میں اپنے ساتھیوں سے بچھڑ چکا ہوں جنگل میں, مجھے میرے ساتھیوں تک پہنچا دو. تو حضرت سکینہ نے خود یہ بتایا, کہا کہ وہ شیر ایسا سر جھکایا اور سر جھکا کر کے دم نیچے کی اور روانہ ہو گیا, جیسے اشارہ کر رہا ہوں میرے پیچھے چل. آگے آگے شیر, پیچھے سے حضرت سکینہ چلتے چلتے چلتے, حضرت سفینہ چلتے چلتے, جہاں جنگل ختم ہوا تو شیر وہاں پر رک گیا اور زور سے وہ دھاڑا اور سائڈ پکڑ کے چلا گیا. حضرت سکینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھے, دیکھا سامنے ساتھیوں کا پڑاؤ نظر. تو جو انسان اللہ کا بن جاتا ہے نا, اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے کام ایسے بنا دیتے ہیں, اس کو سکون مل جاتا ہے. اور جو انسان اللہ سے بچھڑ جاتا ہے, اللہ سے دور ہو جاتا ہے, قرآن کریم میں اللہ کیا فرماتے ہیں نافرمانوں کے متعلق, یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم, اے انسان تجھے اپنے کریم رب سے کس نے دھوکے میں ڈالا کہ تو اللہ سے دور ہوتا جا رہا ہے. وہ کریم ہے, اس کی طرف آ جا. کہاں بھاگ رہا ہے, کہاں دوڑ رہا ہے؟ فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِّلْعَالَمِينَ. کہاں بھاگ رہے ہو, اللہ کی طرف آؤ, یہ سب کے لیے نصیحت ہے. تو جو انسان نافرمانی کی طرف جاتا ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی زندگی سے سکون چھین لیتے ہیں. بھلے وہ گاڑیوں کے پورے قافلے میں جا رہا ہے, بھلے اس کی سینکڑوں فیکٹریاں ہیں, بھلے وہ جہازوں کا مالک ہے, بھلے وہ روزانہ کروڑوں کما رہا ہے, لیکن اللہ فرماتے ہیں ہم اس کے زندگی سے سکون کو چھین. آپ یقین جانیے, یہ معاشرے میں جب ہم چلتے ہیں نا, جہاں میں ہر سو نمونے مگر تجھ کو اندھا کیا رنگ و بونے, ہر جگہ اللہ نے عبرت رکھا ہے. ایسے بندوں کو دیکھا جو فٹ پاتھ پہ گہری نیند سو رہے, ایسے بندوں کو بھی دیکھا جو سیکورٹی کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں اور روزانہ کروڑوں کما رہے ہیں, لیکن پوری رات آنکھوں میں کاٹتے ہیں, ان کو نیند نہیں آتی, سکون کی دوائیاں لیتے ہیں, نیند کی دوائیاں لیتے ہیں.
ان کی زندگی میں سکون نہیں۔ اکبر الہٰبادی رحمہ اللہ کبھی کبھار بڑا معنی خیز وہ شعر کے، تو ایک جگہ وہ فرماتے ہیں کہ ہوا اس قدر مہذب کہ گھر کا منہ تک نہ دیکھا، ہوا اس قدر مہذب کہ گھر کا منہ تک نہ دیکھا، کٹی عمر ہوٹلوں میں مرے ہسپتال۔ تو بات یہ ہے کہ ساری زندگی اس دنیا طلبی کے پیچھے بھاگتے بھاگتے بھاگتے، گھر والوں سے دور، بیوی سے دور، بچوں سے دور، اور آخر میں انتقال ہو گیا صاحب کا، سفر کرتے کرتے کہیں ہسپتال میں جا کر کے اس کی روح کا انتقال نکل گئی۔ اب ان کو تلاش ہے، شناختی کارڈ سے تلاش کر رہے ہیں کہ بھائی فلاں بندے کا فلاں جگہ انتقال ہو گیا، اس کے ورثہ پتہ نہیں کہاں میں۔ مہینوں گزر جاتے ہیں، میت سرف خانے میں پڑی رہتی ہے، پتہ چلا اور ایسے بھی میتیں ملی ہیں، ڈوب کے کوئی صاحب مرا، ہفتے بعد 10 دن بعد میت کسی کے ہاتھ لگی، اور اس کے بعد سرف خانے میں رکھ کر کے ان کے ورثہ کو تلاش کیا گیا، پتہ چلا کہ بہت بڑا زمیندار تھا، بڑی بڑی کوٹھیاں تھیں، بڑے بڑی فیکٹریاں تھیں، پر یہ ہے کہ ان کی کیا نام ہے میت لاوارث پڑی رہی اور لوگوں کے چندے سے اس کو کفن کیا۔ تو دوستو، اللہ تبارک و تعالی ہمیں یہ بیان فرماتے ہیں کہ دیکھو، جو ہم سے دور ہوتا ہے، گناہوں کی زندگی گزارتا ہے، ہماری یاد سے غفلت برتتا ہے، ہم اس کی زندگی کو، معیشت کو، زندگی کو تنگ کر دیتے ہیں، ان کی زندگی سے سکون کو چھین لیتے ہیں۔ ہماری کوشش ہوتی ہے پیسہ زیادہ آئے گا سکون ملے گا، اپنا گھر بنا لیں گے سکون مل جائے گا، اپنی فیکٹری بنا لیں گے سکون مل جائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ، اگر ابن آدم کے پاس 2 وادیاں سونے کی بھری ہوئی ہوں، وہ چاہے گا کہ تیسری بھی میری ہو جائے۔ میں کسی کی برائی نہیں کر رہا ہوں، ابھی پچھلے دنوں مجھے ایک ساتھی نے بتایا تو مجھے بڑا دکھ ہوا۔ ہمارے کچھ دوست ہیں، بلڈر لوگ ہیں، کام وام کرتے ہیں، ان کا اپنا کام چل رہا ہوتا ہے، انہوں نے ایک پلاٹ وہ لے لیا تھا کہ چلو بھائی اس پہ بھی کچھ وہ کام کریں گے، تو پتہ چلا کہ میں سوچ میں پڑ گیا کہ یار ایک بندے کے پاس اتنا کچھ ہے، پھر مزید وہ دوسروں کی چیزوں پہ قبضہ کرتا چلا جاتا ہے۔ تو دنیا کی یہ جو حدیث میں فرمایا گیا کہ یہی چیز ہے کہ 2 اگر وادیاں سونے کی بھری ہوئی ہیں نا، بندہ کہے گا کہ یار تیسری بھی میرے کو مل جائے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے پاس تہجد کے ٹائم پہ 2 بندے پہنچے، فرشتے تھے، حضرت داؤد علیہ السلام کے آزمائش اور امتحان کے لیے۔ ایک فرشتہ کہنے لگے، ان اخی لہو 99 نعجہ ولی نعجۃ واحدہ فقال اکفلنیها وحزنی فی الخطاب۔ کہا کہ یہ میرا بھائی ہے، ساتھی ہے، میرا پارٹنر ہے، شریک ہے، اس کے پاس 99 دمبیاں ہیں اور مجھ بیچارے کے پاس 1 دمبی ہے۔ یوں سمجھ لیں ایک کے پاس 99 پلاٹ ہیں، 100 پلاٹ ہیں، 200 پلاٹ ہیں، دوسرے بیچارے کے پاس کلہ مکلہ 1 ہی پلاٹ ہے۔ وہ کہہ رہے کہ یار اس کو بھی قبضہ کر لو، اس کو بھی ہتھیار لو۔ یہ کہہ رہا ہے کہ فقال اکفلنیها وعزنی فی الخطاب، کہا کہ یہ ایک بھی میرے کو دے دے، پر اس کی بات نہیں سننا، یہ بہت باتوں نہیں۔ حضرت داؤد علیہ السلام کہنے لگے، یار یہ جو پارٹنر ہوتے ہیں نا، یہ بڑے ظالم ہوتے ہیں، ایک دوسرے پہ ظلم کرتے ہیں۔ تو دنیا طلبی یہ ہے کہ انسان جب اس کے اندر پڑتا ہے نا، تو پھر حلال و حرام کی تمیز نہیں رہتی، وہ آگے بڑھتا چلا جاتا ہے، بڑھتا چلا جاتا ہے، بڑھتا چلا جاتا ہے، نافرمانیوں میں گر جاتا ہے۔ اور اللہ کی محبت بھی ایسی ہے کہ جب انسان اللہ کو یاد کرنے لگتا ہے، آج 1000 بار اللہ اللہ کر رہا ہے، تو جب ذکر کا چسکا لگے گا نا، کل وہ بولے گا کہ آج میں نے 1000 دفعہ اللہ اللہ کیا، تو کل چلو 2000 دفعہ کر کے دیکھ لوں کتنا اچھا لگتا ہے۔ اللہ 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 اینچ شیریں نام ہست، اللہ اللہ اینچ شیریں نام ہست، شیر و شکر می کند جانم تمام، کہ اللہ اللہ یہ کتنا میٹھا نام ہے، میرے جان کو شیر اور شکر بنا دیتا ہے، دودھ اور شکر بنا دیتا ہے۔ جو انسان اللہ اللہ کر کے اس کی مٹھاس محسوس کرے گا تو وہ بھی آگے بڑھتا جائے گا۔ آج 1000 دفعہ کیا ہے، کل کہے گا کہ یار آج 1000 دفعہ کر لیا، کل 2000 دفعہ کر لوں گا، کتنا مزہ آئے گا۔
2000 دفعہ کر لیا، مزید اس کو شوق بڑھ گیا، کہا کہ یار 2000 دفعہ کیا اتنا مزہ آیا تو چلو 3000 دفعہ کر لوں۔ یقین جانیے اس وقت معاشرے کے اندر ایسے لوگ بھی موجود ہیں جو 1.25 لاکھ دفعہ بھی اللہ اللہ کا ذکر کرتے رہتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی زندگی میں نارمل گزار رہے ہیں۔ تو جس کو اللہ کی محبت مل گئے، اللہ کو یاد کر کے، اس کا بھی کیا نام ہے کوئی حد نہیں۔ جس کو مال کی محبت ہوگی اس کی بھی کوئی حد نہیں، لیکن ایک اللہ کو پسند ہے، دوسرے اللہ کو ناپسند۔ سب جو انسان ساری دنیا کا بادشاہ بن گیا، پہلے بھی میں بتا چکا ہوں، 4 بندے ساری دنیا کے بادشاہ بن گئے، 2 مسلمان تھے 2 کافر تھے، لیکن آج وہ کہاں ہے کسی کو خبر کا بھی نہیں۔ لیکن جس کا دل زندہ شد، جس کا دل اللہ اللہ کر کے زندہ ہو گیا، وہ دنیا سے چلا بھی گیا ہے نا، تو وہ انسان کبھی مرا مٹا نہیں ہے، اس کا نام زندہ ہوتا ہے۔ آخری بات بتا کر کے ختم کر دیتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جب مسلسل بیٹیاں ہوئی، کافر کہنے لگے کہ ابتر ہے۔ کیا بولا؟ ابتر ہے۔ ابتر کیا مطلب؟ کہ ان کا کوئی نرینہ اولاد نہیں تو مرنے کے بعد کوئی ان کا نام نہیں لے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ کوثر میں فرمایا انا اعطیناک الکوثر، میرے نبی ہم نے آپ کو کوثر دی ہے۔ 2 تفسیریں ہیں، ایک تفسیر یہ ہے کہ ہم نے آپ کو قرآن دیا، جب تک دنیا میں قرآن باقی حضور کا نام باقی۔ دوسرا اس کا معنی ہے کہ حوض کوثر دے دیا ہے۔ حوض کوثر کیا ہے؟ سارے اولین اور آخری، مسلمان تو مسلمان، کافروں کی بھی دل سے چاہت ہوگی کہ حوض کوثر پہ جائیں، حضور کے ہاتھوں سے جام پی لیں۔ جس کے قدموں میں ساری دنیا آ کر کے بیٹھ جائے، ساری دنیا اس کے قدموں کو چومے، اس کا اگر بیٹا نہیں ہوا تو کیا ہے؟ فرمایا انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر، اپنے رب کی جسمانی عبادت کریں، اپنے رب کی مالی عبادت کریں۔ ان شانئک هو الابتر، تیرا جو دشمن ہے نا وہ ابتر ہے، اس کا نام مٹنے والا ہے۔ آج دنیا میں کوئی مسلمان تو چھوڑیے، کافروں میں سے کسی کو دکھا دیں جس نے نام رکھا ہو ابو لہب ابو جہل اپنے بیٹے کا پیار۔ کافر بھی نہیں چاہتا ہے کہ میرا بیٹے کا نام ابو لہب بن جائے۔ کمار تو رکھے گا اور ونش تو رکھے گا، فنش تو رکھے گا، بہت ساری چیزیں رکھے گا، لیکن یہ ہے کہ کوئی ابو جہل ابو لہب نام رکھنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے قرآن میں فرما دیا تیرے دشمن کا نام مٹے گا، اور مٹ کے رہا۔ اور آج جو کچھ ان کے نام ہمارے سامنے دنیا میں تاریخ میں موجود ہیں، وہ بھی میرے آقا کی برکت کی وجہ سے، میرے آقا پھر قرآن کریم جو نازل ہوا اس کی برکت کی وجہ سے، حضور کے حدیثوں کی وجہ سے، ورنہ دنیا کے اندر ان کا نام و نشان ایسا مٹ گیا کہ پتہ ہی نہیں چلا۔ حضور کے روزے پہ ہم میں سے ہر انسان کی دل سے چاہت ہوتی کہ اللہ ہم کو حضور کے روزے کی حاضری نصیب کرے۔ مسلمان تو کیا کافر بھی یہ دل سے چاہت کرتے ہیں کہ حضور کے روزے کی حاضری نصیب ہو جائے، لیکن کوئی بتا دے کہ ابو جہل کی قبر کہاں ہے، کوئی بتا دے ابو لہب کی قبر کہاں ہے، نام و نشان ان کا مٹ چکا۔ اس لیے دوستو، جس انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نام کی یاد نصیب کر دی، دنیا مٹ جائے اس نے نہیں مٹنا، یہاں پر بھی وہ زندہ، قبر میں بھی وہ زندہ، آخرت میں بھی وہ زندہ۔ اور جس انسان کو اللہ کی یاد نصیب نہیں ہوئی، دنیا کے اندر بھی مٹ گیا، قبر میں بھی مٹ گیا، آخرت میں بھی مٹ گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو اپنی یاد نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا